امیہ ابن خلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روئے زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پہ آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ ابن خلف غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے بڑے غصے سے کہا، اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھو اور دیکھو محمد اور اس کا خدا تمہیں کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ کے تشدد شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین گرمی کے سبب بڑی مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ کروٹ نہ لے سکے، اور پھر کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ۔ لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے احد کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیت مزید بڑھاتا جاتا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اسے تڑپنے کا تماشا دیکھتا رہا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکے کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے۔ جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن غلام کی زبان سے احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیت سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ، اس بے بس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم نہ کرو۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے وحد کی عبادت کرتا ہے۔ اگر تو اس پر کوئی احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا۔ جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیرے شجان شان نہیں۔ جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو خرید کیوں نہیں لیتے؟ اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق جھٹ پٹ تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فسطاط رومی ہے، وہ مجھے دے دو اور اس کو لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فسطاط ایک نہایت ہی قیمتی غلام ہے جس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اس کو دینے سے حضرت ابو بکر صدیق انکار کر دیں گے۔ مگر آپ فوراً راضی ہو گئے تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی بہت زیادہ چاندی لینے کی فرمائش کر دی۔ اسے بھی حضرت ابو بکر صدیق نے بخوشی عطا کر دیا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہو گئے اور سارا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔
حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کلمات جاری ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی چونکہ نہایت ہی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو آپ نے اسے فوراً قبول کر لیا، اور یوں آپ سابق الاولین کی مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال حبشی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے رہتے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کو کسی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان بھی لڑا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کا ذمہ دے دیا۔ آپ کی آواز نہایت ہی دل نشین تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگتے چلے آتے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ اب مدینہ میں رہنا حضرت بلال حبشی کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال نے اس شرط پر حضرت ابو بکر صدیق کی بات مان لی کہ وہ اب رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کی یہ شرط مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تسخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ پانے کے لیے حضرت عمر فاروق نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج جب قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس باعظمت موقع پر اذان آپ دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال نے اذان دینی شروع کی تو صحابہ اکرام کو عہد نبوی کی مبارک یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رقت طاری ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال حبشی نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینہ میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن اپنے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ۔ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپایا اور آپ بے تاب ہو کر فوراً مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت بلال نے روضہ اقدس پر حاضری دی اور اس زور سے روئے کہ حاضرین بھی اشکبار ہو گئے۔ وہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ چمٹا لیا اور بے تحاشا چومنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی۔ اس کو رد کرنے کی گنجائش کہاں تھی؟ اگلے دن جب فجر کا وقت شروع ہوا تو آپ نے اذان دینی شروع کی۔ لوگوں کے دلوں میں عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی صفات میں سے کچھ عطا فرما دے، آمین۔